ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، الحمدللہ تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی 7ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان مفسرین کی گفتگو کی روشنی میں کلام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں اپنی کتاب لا ریب میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو جائیں گے یا پھوٹ پڑیں گے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، بے شک ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا، کُلُوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ اسی
انعام کا تسلسل اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے کیے، اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مزید انعامات کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہماری توجہ مرکوز کروائی کہ جب صحرا میں بنی اسرائیل پیاس کی شدت سے تڑپ اٹھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش برسائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی، بارش کی دعا کے لیے یا بارش کی طلب کے لیے بنی اسرائیل نے عرض کیا، اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بارش برسائے تاکہ وہ بارش ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے اور ہماری دیگر ضروریات زندگی کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا باری تعالی میری امت کو بارش کی نعمت سے فیض یاب فرما، میری امت کے لیے بارش برسا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے اپنا عصا ان سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ اے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے۔ یہاں پر کچھ گفتگو جو مفسرین کرام نے کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کی، ان میں امام خاضر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، آپ اس مقام پر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا یہ وہی عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا، اور انبیاء علیہم السلام میں بطور وراثت یکے بعد دیگرے ہر نبی کو ملتا جا رہا تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک یہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال سیدنا شعیب علیہ السلام کی صحبت میں گزارے تھے، اور اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا سیدنا شعیب علیہ السلام کی طرف سے تفویض کیا گیا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر عصا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عمومی طور پر اپنے ہاتھ میں ایک عصا رکھتے تھے جس کی لمبائی مفسرین کرام نے سینے کی بلندی تک لکھی ہے، اور اس عصا کی جو بلندی تھی یا لمبائی تھی یہ آپ کے قد مبارک کے برابر تھی، تو لہٰذا ہاتھ کے اندر چھوٹی چھڑی رکھنا، جیسے کہ غیر مسلموں کی عادت ہے، شعار ہے، یا ہمارے ہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ میں 2 سے 3 فٹ لمبی ایک چھڑی پکڑ کر رکھتے ہیں، یا چھوٹی چھڑی جس کو سہارے کے لیے رکھا جائے، تو اس کو بقول حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سنت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ سنت کے لیے اس چھڑی کی لمبائی کا سینے کی بلندی تک ہونا ضروری ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا آپ کے قد مبارک کے برابر تھا، اور اس کے اوپر 2 شاخیں تھیں، یہ 2 شاخہ عصا تھا، یعنی اس کا سرا 2 شاخوں میں منقسم تھا جو اندھیرے میں روشنی بن کر چمکتی تھیں، اور اس عصا کا نام صاحب تفسیر خازن نے لکھا کہ اس کا نام علیق، اور یہ جنت سے آنے والا عصا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے پھر یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پتھر پر ماریے۔ یہ پتھر مخصوص پتھر تھا، یا آپ کو اختیار تھا کہ آپ کسی بھی پتھر پر اس عصا کو ماریں گے تو اس سے پانی جاری ہو جائے گا۔ اس میں بھی 2 قول ہیں۔ غالب قول تو یہی ہے کہ یہ ایک مخصوص پتھر تھا جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے کپڑے لباس مبارک رکھا تھا، اور یہ اللہ کے اذن سے بھاگ پڑا تھا لباس لے کر۔ یہ وہی پتھر تھا، یا یہ ایک مخصوص پتھر تھا جو صرف اسی ضرورت کے لیے
اس قبیلے کو پانی دینے کے لیے، ان قبائل کو پانی دینے کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا، تو دوسری رائے یہ ہے کہ یہ مخصوص پتھر نہیں تھا، کسی بھی پتھر پر آپ اس عصا کو مارتے تو اس سے پانی جاری ہو جاتا، لیکن پہلا قول راجح ہے، اسی طرف مفسرین کرام کا رجحان ہے کہ یہ مخصوص پتھر تھا جس کو آپ کی قوم ساتھ اٹھائے پھرتی تھی، اور اس کے 4 کونے تھے اور ہر کونے سے 3 چشمے جاری ہو جاتے تھے، یعنی 12 قبائل کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس ایک پتھر سے چشمے جاری فرما دیتے تھے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے اس پر ضرب لگاتے تو اس سے پانی جاری ہو جاتا۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوئی کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال اور سوال رہتا ہے کہ معجزات اختیاری ہوتے ہیں یا غیر اختیاری۔ تو اس تصریح سے معلوم ہوا مفسرین کرام کی اس گفتگو سے جو نتیجہ مستنبط ہوا یا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معجزات پر اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ بعض معجزات ان کی دعاؤں سے وقت مناسب پر ظاہر کر دیے جاتے ہیں، بعض معجزات ان کے قصد سے اسی وقت ظاہر کر دیے جاتے ہیں، اور بعض معجزات میں ان کا اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء محققین نے معجزات کی 3 اقسام بیان کی ہیں، میں نے ان تینوں پر آپ کے سامنے اہل علم کی تصریحات کا خلاصہ پیش کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بھی اس پتھر پر اپنا عصا مارتے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی پانی جاری فرما دیتے، اور اس طرح ان 12 قبائل کی کفالت کا معاملہ چلتا رہا اور وہ پانی حاصل کرتے رہے۔ اس مقام پر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور خوبصورت گفتگو کی ہے، وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بھی پتھر پر عصا مارتے تو اس سے اللہ تعالیٰ پانی جاری فرما دیتے، اور یہ یقیناً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع مکرم، تاجدار نبوت اور وجہ تخلیق کائنات، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزات سے نوازا تھا، اور آپ کا معجزہ اگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے تو یقیناً ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس معجزے سے زیادہ عظیم نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر ضرب لگاتے تھے تو اس سے پانی جاری ہو جاتا تھا، اور پتھروں سے پانی نکلنا یہ ایک ایسی بات ہے جس کو عقل آسانی سے قبول کرتی ہے، کیونکہ مشاہدہ اس کی تائید کرتا ہے۔ مشاہدہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ پتھروں کو چیر کر ان میں سے پانی نکال لینا، یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی عظیم معجزہ عطا فرمایا، جو اس سے بڑھ کر کہیں عظیم معجزہ تھا، وہ یہ کہ بوقت ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، جسے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب غفیر نے اس سے پانی حاصل کیا، وضو کیا اور اپنے جانوروں کو پلایا اور پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کی تائید میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے عظیم معجزے سے نوازا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم یعنی متفق علیہ حدیث ہے، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک برتن پانی کا بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک وہ رکھ دیا، تو ہم نے دیکھا
ينبع من بين أصابعه فتودع القوم قال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300. ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، جس سے تمام لوگوں نے وضو کیا۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سیدنا انس بن مالک سے سوال کیا کہ آپ کتنے آدمی تھے، یعنی جن کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا 300، ہم 300 لوگ تھے لگ بھگ جن کے لیے وہ پانی کافی ہوا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیحین میں روایت کیا۔ دوسری حدیث مبارکہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی صحیح میں لائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سفر کے دوران اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہمراہ جتنا بھی پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا بچا ہوا پانی تلاش کرو، خواہ وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ یعنی مشکیزوں میں دیکھو، اگرچہ پانی کی مقدار انتہائی قلیل کیوں نہ ہو، پانی میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ ہم نے ایک برتن میں بہت معمولی سا اور تھوڑا سا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا۔ آپ کی بارگاہ میں جب پانی حاضر کیا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ۔ ہم نے پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا تو آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور فرمایا آؤ اور وضو کرو، پیو، یہ برکت والا طیب اور طاہر پانی اللہ کی طرف سے ہے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ آپ نے فرمایا یہ طیب برکت والا طاہر پانی اللہ کی طرف سے ہے۔ بلا شبہ ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے چل رہے ہیں۔ جب ہم آپ کی روبرو کھانا کھاتے تو کھانے سے تسبیح کی آواز بھی سنا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت تھی کہ آپ کھانے کے جس لقمے کو اپنا ید مبارک مس کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتا۔ اور ایسے ہی کثیر احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں، خصائص کبریٰ میں اور دلائل النبوت جیسی کتب کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ان انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام جن سے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے، اور یقیناً گوشت اور خون اور ہڈیوں کے درمیان سے پانی نکلنا یہ اس سے زیادہ عظیم معجزہ ہے کہ پتھر کو پانی پھاڑ کر باہر نکل آئے۔ اور اسی ضمن میں دوسری بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جب ہم کسی نبی کی تعریف اور اس نبی کی عظمت اور شان پر گفتگو کرتے ہیں یا باہمی تقابل کرتے ہیں معجزات کا، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی نبی کی توہین کر رہے ہیں، ہم دیگر انبیاء علیہم السلام کی شان میں کوئی کمی کر رہے ہیں۔ کسی فرد یکتا کی کسی فضیلت کا اظہار کرنا کہ کسی دوسرے شخص کی تنقیص کو مستلزم نہیں ہوتا۔ جو صاحب فضیلت ہے اس کی فضیلت کا اقرار کرنا یہ عین اسلام ہے، جیسا کہ بالاتفاق ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی، اور اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی فضیلت ہے۔ اس فضیلت کا اقرار کرنا، اس کا یہ معنی قطعاً نہیں لیا جا سکتا کہ
ہم دیگر بدری صحابہ کرام یا دیگر انصار صحابہ کرام یا دیگر جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کی تعداد کم و بیش امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 1,14,000 کے لگ بھگ تھی، ہم ان کی تنقیص کر رہے ہیں۔ صاحب فضیلت کی فضیلت کا اقرار کرنا یہ بھی اسلام کا مزاج ہے، اور الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام سے کلی طور پر افضل سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر فوقیت، سبقت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں لیا جا سکتا کہ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص ہے یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تنقیص یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تنقیص کا معاملہ وہ نہیں، اس سے مسئلہ اخذ کیا جا سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے اور ہر گروہ نے جان لیا اپنے پانی پینے کی جگہ کو، اور کہا گیا کہ اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ اس بات میں اشارہ دیا گیا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ان کو فساد کرنے سے کیوں روکا گیا؟ زمین پر خون ریزی کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیوں روکا گیا؟ تو یاد رکھیے، جب زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حد سے تجاوز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں سے برکتیں سلب فرما لیتے ہیں، اور پھر قومیں قحط سالی کا شکار ہوتی ہیں، ان پر عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارکہ میں قرب قیامت کی نشانیوں میں فرمایا زمین پر یہ خرابی بھی لازم آ جائے گی، پھر یہ خرابی لازم آئے گی جب حرج عام ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب قتل و غارت عام ہوگی تو پھر یہ معاملات وقوع پذیر ہوں گے۔ یعنی نافرمانیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں یا فساد فی الارض ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا معاملہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر غضب فرماتا ہے تو پھر نعمتوں اور اس قوم پر جو اللہ کے انعامات ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے، ان میں قحط سالی، بارش نہیں برستی، اور وہ قوم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہے۔ دور حاضر کے تناظر میں ایک بات اسی سے متصلاً کرتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور بے شرمی، یہ مفہوم حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی اور بے شرمی حد سے تجاوز کرتی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کا معاملہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ قوم اس میں مبتلا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے جو انہوں نے نہ پہلے سنی ہوتی ہیں نہ دیکھی ہوتی ہیں۔ دور حاضر کے اندر شاید جو مشہور بیماری جس کا سامنا پوری دنیا کے لوگوں کو ہے، کرونا وائرس، اگر اس کو اسی حدیث کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر ہمیں اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک ایسی ناگہانی آفات سے ہمارا سامنا ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تم پر ظلم کرے، ہاں انسان اپنی جان پر خود ظلم کرنے والا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی پہنچتی ہے، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ہماری بدعمالیاں اور ہمارے گناہوں کی آفتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
قال استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جب تم نے یعنی بنی اسرائیل نے اپنے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر کرنے والے نہیں، ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوگا، سو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں من و سلوہ کی بجائے زمین کی اگائی ہوئی چیزیں یعنی سبزیاں، گندم، مسور، پیاز، لہسن اور اس طرح کی دیگر جو نعمتیں ہیں وہ نکال کر ہمیں دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اچھی چیز کے بدلے ادنا چیز مانگتے ہو؟ احبطوا مصرن، تو کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی جن کا تم سوال کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو ان پر بدحالی ڈال دی گئی، ان پر ذلت ڈال دی گئی، کیونکہ اللہ کی عطا پر انہوں نے صبر نہیں کیا، قناعت نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہاں پر سوال یہ ہوگا کہ قرآن کریم فرقان حمید خود اس بات کی طرف اشارہ دے چکا کہ ان پر دو قسم کے کھانے وہ نازل کیے جا رہے تھے، من و سلوہ، اس کے باوجود انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ تو اس کھانے سے مراد ایک طرح کا کھانا ہے، اس کی اقسام کی طرف اشارہ نہیں، یعنی ایک ہی کھانا صبح و شام من و سلوہ کھا کھا کر ہم اکتا گئے ہیں، ایک ہی قسم کا کھانا کھا کر، اس کی جنس مراد نہیں، اجناس مراد نہیں کہ یہ دو قسم کا کھانا تھا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک ہی کھانا بار بار کھاتے ہیں جس سے ہم اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بھی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگی جو ان کے حق میں اچھی نہ تھیں۔ اچھی نہ تھیں اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا نعم البدل نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ان پر اتاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، تم اس چیز کا تقاضا کر رہے ہو جو ادنا ہے، کم تر ہے بنسبت اس چیز کے جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کی۔ انسان بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ ایسی چیزوں کا سوال بھی کرتا ہے جو لاشعوری طور پر وہ نہیں جانتا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوں گی یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تم اللہ سے سوال کرتے ہو، لیکن وہ چیزیں تمہارے لیے تو محبوب ہیں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے لیے وہ شر ہیں، اور بہت سی چیزیں تم ناگوار سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ان معاملات کے نتائج کیا ہوں گے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ جو سورہ الکہف میں سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور قرآن کریم نے اس کو نقل کیا کہ آپ نے اس بات کو ناگوار سمجھا، اس بات کو پسند نہیں کیا کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو گردن دبا کر کیوں قتل کر دیا۔ بظاہر تو یہ معاملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناگوار بھی تھا، ناپسندیدہ بھی تھا، لیکن وہ ان حکمتوں کے تقاضے نہیں سمجھتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والے تھے۔ اور جب یہ پورا معاملہ رونما ہو چکا اور تین صورتحالیں ایسی پیش آئیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ناگوار گزریں، تو پھر آپ نے سیدنا خضر علیہ السلام سے ان کی تعبیر چاہی کہ ان واقعات کی حقیقت کیا ہے۔ پہلا واقعہ جو آپ کو ناگوار گزرا، لیکن اس میں ایک ایسی خیر تھی جس پر آپ مطلع نہیں تھے، وہ سیدنا
خضر علیہ السلام کا کشتی توڑنا اور اس ملاح کے ساتھ نیکی والا معاملہ تھا جس کو کچھ دیر کے بعد اس کشتی سے محروم کر دیا جانا تھا، جو اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کفالت کا ذریعہ تھا۔ تو آپ نے کشتی توڑ دی، اور کشتی توڑنا بظاہر ایک ناگوار واقعہ تھا، ناپسندیدہ امر تھا، لیکن حکمت ظاہر ہونے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر معاملے میں کئی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ دوسری صورتحال کہ ایک چھوٹے بچے کو گردن دبا کر سیدنا خضر علیہ السلام کی طرف سے مار دیا گیا، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد جو اس واقعے کی حکمت پر آپ کو مطلع کیا گیا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر خود بھی کفر کرنا تھا اور اپنے والدین کو بھی کفر پر چڑھا دینا تھا، یعنی اللہ کی اطاعت سے خارج کر دینا تھا اور ان کو بھی کافر بنا دینا تھا، اور پھر اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک ایسی بیٹی عنایت فرمائے گا جس کے بطن اقدس سے 70 انبیاء کی ولادت ہوگی۔ بظاہر یہ واقعہ بھی ناگوار واقعہ تھا، لیکن حکمت کاملہ کے تقاضے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتائے گئے تو وہ بھی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے مزید اور حکمتوں کے مزید قائل ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ہر انسان نہیں جان سکتا۔ تیسری صورتحال بھی ایسی ہی تھی کہ ایک گری ہوئی دیوار کو کھڑا کیا گیا، حتیٰ کہ اس شہر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تھا، لیکن اس معاملے کی حکمت بھی آپ کو جب سمجھائی گئی اور اس سے پردہ اٹھایا گیا کہ ان کے آباء و اجداد میں ایک شخص صالح تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال صالحہ کے صدقے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان حکمتوں کو سمجھے جو کہ اس وقت ان کی نظر سے پوشیدہ تھیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے معاملات جو انسان نہیں سمجھتا، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کئی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہوتی ہیں جس میں انسان کے لیے خیر کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے، ایک چھوٹا بچہ اور نادان بچہ جو کسی دہکتے ہوئے انگارے کو دیکھے اور انگارے کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے، کیونکہ اس کا دل اس انگارے کی طرف مائل ہے، اس کی چمک اور خوبصورتی کی طرف مائل ہے، وہ اس کو ہاتھ میں پکڑنا چاہتا ہے، لیکن والدین جانتے ہیں کہ اس انگارے کی حدت گرمی اس کے ہاتھ کو جلا دے گی، اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، تو وہ اس کو اس کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ بظاہر یہ بات تو اس بچے کو ناگوار گزرتی ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس انگارے سے دور رکھا جائے، نہیں تو وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی انسان کسی چیز کو خوبصورت اور دلکش سمجھ کر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورتی اور وہ دلکشی جاننے والے ہیں کہ اس انسان کے لیے بہتری والا معاملہ ہے بھی یا نہیں۔ لہٰذا انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، لیکن وہ خواہش اگر پوری نہ کی جائے تو اس میں انسان ہی کا فائدہ ہوتا ہے، اور اس دعا کا اجر جو اللہ سے وہ طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بلندی درجات کی صورت میں عطا فرما دیں گے۔ لہذا بنی اسرائیل نے بھی ایسا ہی معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر صبر نہ کیا، اور ان کا نفس ایک کھانے پر صبر کرنے کے لیے آمادہ نہ تھا۔ انہوں نے مختلف قسم کے کھانے اور سبزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم شہر میں چلے جاؤ اور وہاں پر وہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی جن کا تم نے سوال کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، اور اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد بھی اس نعمت کو پسند نہ کیا جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم سے ان پر نازل کی گئی۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور بدحالی ڈال دی گئی. یہ اس وقت کے یہود کے لیے بات کہی گئی ہے، قیامت تک کے یہود کے لیے یہ ذلت اور مسکنت کا معاملہ ہے. تو اس میں جمہور مفسرین تو اسی طرف جاتے ہیں کہ یہ قیامت تک یہود پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور یہ مسکنت یعنی فقر و فاقے میں بطور سزا مبتلا رہیں گے. ہو سکتا ہے سامعین کے دلوں میں یہ سوال آئے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا کہ ان پر مسکنت اور ذلت مسلط کی گئی، لیکن آج دنیا کی اکانومی یا دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی دولت جو یہود کے پاس ہے شاید کسی اور قوم کے پاس ہو. تو کیا یہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس بات کے خلاف نہیں ہے؟ یا قرآن کریم فرقان حمید نے جو بات کہی کیا وہ حقیقت پر مبنی نہیں؟ تو یقیناً یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط فرما دی. اب رہا یہ معاملہ کہ یہ دنیا میں اتنے صاحب اثر کیوں ہیں، ان کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی؟ تو یاد رکھیے کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت جو ڈالی گئی، اس ذلت اور مسکنت کا معنی یہ ہے کہ ان کو غیروں کا محتاج کر دیا گیا. یعنی یہود حکومت ہمیشہ بیساکھیوں کے سہارے پر کھڑی رہے گی. اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے اگرچہ یہودی مالدار ہو جائیں، ان کے دل اسی مسکنت میں مبتلا رہیں گے، حرص میں مبتلا رہیں گے، ان کا دل کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، کیونکہ سخاوت جیب سے نہیں دل سے ظاہر ہوتی ہے. کسی شخص کا سخی ہونا اس کے دل کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا دل عطا فرمایا. تو یہ مال جمع کرنے کی حرص میں ہمیشہ ذلت خواری بدحالی میں زندگی گزارتے ہیں. اگرچہ آج کے دور میں اسرائیل میں یہودی اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حکومت کا قیام اقتصادی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو یا فوجی طور پر ہو، یہ بڑی طاقتوں جیسے امریکہ وغیرہ کا محتاج ہے. اگر آج امریکہ جیسا ملک اس ملک کی پشت پناہی چھوڑ دے تو دنیا میں یہ یہودی زیادہ دیر قیام نہیں کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ال-عمران آیت نمبر 112 کے اندر ارشاد فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، یہ جہاں کہیں بھی رہیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، خوار ہونا ان کا لازم کر دیا گیا. اور جو اگلی بات میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ یہ بیساکھیوں کے سہارے پر کھڑے رہیں گے، اللہ نے فرمایا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سورہ ال-عمران آیت نمبر 112، کہ ہاں یہ اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی کا سہارا لیں تو پھر یہ مستقل طور پر خود کھڑے ہو سکیں گے. اللہ کی رسی کا یہ سہارا لینا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا محتاج کر دیا. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی رسی، جیسے آج امریکہ اس ملک کی پشت پناہی کر رہا ہے، یہ خود سے کچھ نہیں، یہ دوسروں پر انحصار کر رہا ہے، اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکتا جب تک اس کو کوئی سہارا دے کر کھڑا نہ کرے. یہ ذلت اور مسکنت ہے. اور دل اتنے حریص ہیں کہ مال و دولت سے ان کا دل کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، ہمیشہ دولت اور مال کی ہوس ان کے دلوں میں رہتی ہے. ان کو قرار نہیں، ان کو سکون نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال سے تعبیر فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت وہ لازم کر دی اور اللہ کے غضب میں آ گئے. کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. اللہ کی آیات کا انکار کیا اس سے مراد انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنا بھی مراد ہے، یا ان پر اترنے والی کتابوں میں تحریفات کر کے انکار کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت کی وہ نشانیاں
جو ان پر اترنے والی کتاب میں موجود تھی ان کا چھپانا بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ تمام اوصاف مذمومہ پائے جاتے تھے، یہ مذموم عادات ان میں شامل تھی۔ میں نے پچھلے دروس میں بھی اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے، ناحق قتل کرتے رہے۔ قتل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو حق کے ساتھ قتل کرنا، وہ اس بات کا حقدار ہو کہ اس کو قتل کیا جائے، اس نے کوئی جرم کیا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور ایک ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرنا۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو کسی بھی ایسی غرض کے علاوہ قتل کیا جو ان پر قتل ہونا لازم کرتی تھی، یعنی بے گناہ ان کو مار دیا گیا۔ اور ان انبیاء علیہم السلام میں سیدنا زکریا علیہ السلام اور ان لوگوں میں سیدنا یوشع بن نون، سیدنا زکریا، سیدنا شعیب، سیدنا یحییٰ علیہم السلام شامل ہیں، اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور ایک واضح دلیل اس پر، ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں زہر ڈال کر دینا چاہا، تو اس ذبح ہوئی بکری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود آگاہ کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مت کھائیے گا، کیونکہ اس یہودی عورت نے مجھ میں زہر ڈال رکھا ہے۔ یہودیوں کا مزاج سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس وقت صحابی تھے وہ شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور اس زہر کا اثر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر نہ ہوا۔ تو ایک دفعہ ایک ہی دن میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ان لوگوں نے 70 پیغمبروں کو بھی شہید کیا۔ سیدنا زکریا و یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ نے صرف اس لیے شہید کیا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی لڑکی سے خود نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن سیدنا یحییٰ اور سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس کو منع کیا، تو اس نے اس منع کرنے کی وجہ سے ان دونوں ذلیل القدر انبیاء کو شہید کروا دیا۔ تو اس قوم کا معاملہ سامنے رہا۔ اس پر کچھ اور شہادتیں بھی ان کی اپنی کتاب سے پیش کی جا سکتی ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے رہے۔ دور حاضر کی انجیل، اس کا جو نیا عہد نامہ ہے، اس میں 6 باب اور آیت نمبر 26 سے 29 تک، یعنی ان کے گھر کی گواہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے کیا سلوک روا رکھتے تھے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے سنیے یہ عبارت، اب جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ دور حاضر کی مروجہ انجیل سے باب مرکز ہے، 6 باب آیت نمبر 26 سے 29، اور نیا عہد نامہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ اور وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی، اس نے عرض کی، میں چاہتی ہوں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کا کے سبب اس سے انکار نہ کرنا چاہا۔ بس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دیا اور کہا کہ اس کا سر کاٹ کر لائے۔ تو اس نے قید خانے میں جا کر اس کا سر کاٹا اور ایک تھالی میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ ان کو کس طریقے سے شہید کیا گیا۔ اس طرح دیگر باب یرمیہ کے اندر آیت نمبر 40، باب 40 اور آیت نمبر 1، اور تواریخ باب 24 آیت نمبر 20 اور 21 پرانا عہد نامہ، اور سلاطین باب 22 آیت نمبر
26 اور 27 کے اندر انبیاء علیہم السلام پر ہونے والے مظالم کا ذکر خود دور حاضر کے انجیل کے اندر موجود ہے. اس پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انبیاء کو بغیر حق کے ناحق قتل کرتے تھے، وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. قرآن کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہودیوں نے کبھی بھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم نے انبیاء کو کبھی قتل نہیں کیا. یا قرآن کے اس جملے پر مشرکین مکہ جو قرآن کریم میں کسی قسم کی بھی بات کو نظر انداز نہیں کرتے تھے، ہر بات کو تاریخی پہلو میں دیکھتے تھے، ہر بات کو دیگر قرائن و شواہد کی روشنی میں دیکھتے تھے، اگر یہ بات حقیقت پر مبنی نہ ہوتی جو یہودیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اور سلوک اس آیت کے اندر نقل کیا، تو یقیناً کوئی بھی کافر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا انکار کر سکتا تھا. لیکن تاریخ شاہد ہے، کتب سیر و مغازی دیکھیے، تفاسیر دیکھیے، کتب احادیث دیکھیے، کسی کافر نے، کسی یہودی نے اس جملے پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. نہ کسی یہودی کو اس آیت پر اعتراض ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے سر خم تسلیم کیا، قرآن کی اس آیت کو دل سے مان لیا، اس پر اعتراض نہ کر سکے. کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہا کہ یہود انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ بات مشاہدے اور تاریخی حوالوں کے خلاف ہے. اگر کسی شخص کو یہ جرأت نہ ہوئی تو پھر یہ ماننا لازم آئے گا کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو بات کر رہی ہے بالکل سچ کر رہی ہے، جو مشاہدے سے بھی اور تاریخ سے بھی تقویت پاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے دور حاضر کی انجیل کے چند حوالہ جات دیے جس میں ان لوگوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ان کو ناحق قتل کرنا یہ ثابت ہے. تو گیا قرآن کریم فرقان حمید نے جو بات کہی، اگرچہ دور حاضر کی انجیل تحریف یافتہ ہے، لیکن اس کے اندر ابھی بھی بعض مقامات ایسے ہیں جو الحمدللہ قرآن کریم کی آیات کی بھرپور تائید کر رہے ہیں اور ہمارے عقیدے اور نظریے کی بھرپور تائید کر رہے ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو قتل کرنا یا انبیاء سے بغض اور دشمنی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا ہے. یہ مشابہ ہے صورتحال اس حدیث مبارکہ کے ساتھ. اگر آپ اس کو ملا کے سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص میرے ولی کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھتا ہے تو میں رب خود اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ادھر انبیاء کے ناحق قتل کے بعد فرمایا وہ اللہ کی حد سے تجاوز کرنے والے تھے، وہ حدوں کو پھلانگنے والے تھے، وہ حد سے آگے جانے والے تھے. ایسے ہی اس حدیث مبارکہ سے ہم یہ مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ بغض کینہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم 8ویں رکوع کی تفسیر لے کر آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.